جو اصل آیت ہے جس نے اتنے لوگوں کو کنورٹ کیا ہے 1400 سال میں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو آدمی ڈرا کہ ایک دن مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خالی ڈرا نہیں، ڈرنے والے تو بہت ہوتے ہیں. قبر کی مجلس پڑھیے، عذاب کی مجلس پڑھیے، بہت ڈرتے، لیکن خالی ڈرنا نہیں. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس کے نتیجے میں اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اسی کے لیے. قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جنت کی آنرشپ کن کے لیے؟ جنت کو کون لوگ ڈیزرو کرتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے، کمیونٹی کے ڈر کی وجہ سے نہیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. بھئی آیت، آدھی رات کا وقت، سناٹا، ڈارکنیس، اور یہ قرآن کی آیت. بس جیسے ہی آیت سنی، ساری زندگی چوری کرنے والا ایک بار اس میں بھی ایک کنورژن آ گیا، گھبرا گیا کہ قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے اپنے اس ایکشن کا کیا جواب دوں گا. چنانچہ واپس گیا. دروازے پر آ کر کوئی روکنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی ریزسٹ کرنے والا نہیں، لیکن دروازے پر آ کر گھر میں اکیلی لڑکی ہے، خوبصورت بھی ہے، مالدار بھی ہے، واپس گیا. چلا گیا گھر. یہاں تک کہ فجر کا وقت آ گیا. فجر کے وقت ساری مسجد مدینے والوں سے بھر جاتی ہے، یہ بھی گیا نماز کے لیے. اور نماز کے بعد روزانہ رسول اللہ ایک چھوٹی سی اسپیچ دیتے ہیں، خطبہ، اور پھر لوگ سوال جواب کرتے ہیں. یہ بھی پیغمبر کے قریب جا کے بیٹھ گیا. ابھی فجر کا وقت ہے اور اتنے صبح کو نارملی لیڈیز گھر سے باہر نہیں نکلتی. ایک بات اس نے دیکھا اور سارے مسلمانوں نے دیکھا، مسجد کے دروازے پہ ایک لڑکی آئی اور یہ پہچان گیا یہ وہی ہے جس کے گھر میں آدھی رات کو انٹر ہوا. بس جیسے ہی اس نے دیکھا، اس کے دل میں یہ سوال پیدا ہو، خیال آیا، اتنی صبح اس لڑکی کو یہاں آنے کی کیا ضرورت؟ شاید اس نے مجھے پہچان لیا تھا اور میری کمپلین لے کے رسول کے پاس آئی. بس جیسے ہی دل میں خیال آیا، دل ہی دل میں اس نے اللہ سے کہا، واہ اللہ میاں، ساری زندگی میں تجھ سے نہیں ڈرا تو کبھی نہ پکڑا گیا، نہ توہین ہوئی، نہ بدنامی ہوئی، نہ انسلٹ ہوئی، اور آج رات کو میں تجھ سے ڈر کر گناہ چھوڑ کے گیا تو ابھی 1 یا 2 گھنٹے گزرے اور مجھے پکڑا گیا اور میری انسلٹ ہو رہی ہے. لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ شاید کوئی اور پرابلم ہو، دیکھو تو صحیح. اچھا، اس لڑکی کو لوگوں نے آتے دیکھا اتنی صبح کو. عام طور پہ لیڈیز نہیں آتی ہیں، کوئی ارجنٹ مسئلہ ہوگا، سب نے اس کو راستہ دیا، وہ رسول کے پاس آئے. اور ابھی اس نے جسٹ اسٹارٹ کیا اپنا پرابلم. اب یہ آدمی کہنے لگا، واہ اللہ، تیرے پرومس پہ میں نے بھروسہ کیا اور کیسی مار کھائی. کیونکہ لڑکی کہی ہے، یا رسول اللہ، کل رات کو میرے گھر میں چور آیا تھا. بات شروع ہو گئی. باپ یہ ویٹ کر رہا ہے کہ اشارہ کرے گی میری اشارے. اور یا رسول اللہ، میں اپنا انٹروڈکشن کرا دوں، میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں، ہمارا سارا قبیلہ کافر ہے، صرف میرا باپ، میری ماں اور میں. اور میرا باپ اپنے قبیلے کا سب سے مالدار آدمی تھا، لیکن جب تک کہ میرا باپ زندہ تھا پورا قبیلہ ہمارے اگینسٹ، لیکن اتنی دولت تھی کہ ہمیں پروٹیکشن ملا. چند دن پہلے، ایک ہی ویک میں، باپ اور ماں دونوں کا انتقال ہو گیا اور میں اکیلی رہ گئی. ایک تو ویسے ہی اسلام کی وجہ سے سارا قبیلہ ہمارا دشمن، اور اتنی دولت میرا باپ چھوڑ کے گیا. اب میں گھبرا گئی. میں نے ساری پراپرٹی اور جائیداد بیچی اور وہ ساری دولت کو لے کے میں مدینے میں لاسٹ ویک آئی. ابھی یہاں کوئی مجھے نہیں جانتا، میں بالکل نہیں، نہ ریلیٹیوز ہیں، نہ میرے قبیلے والے ہیں، نہ ابھی میرے فرینڈز بنے. ایک مکان لے کے میں رہی. لیکن یا رسول اللہ، کل رات کو مجھے بڑا ڈر لگ رہا. آدھی رات کے قریب میرے گھر میں کوئی چور داخل ہوا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وائے وہ دروازے تک آیا اور پھر واپس چلا گیا. جیسے ہی میں نے اس کے آنے کی آواز سنی، میں تو کچھ ریزسٹ کر ہی نہیں سکتی. میں تو گھبرا رہی تھی، اب مجھ پہ کیا ظلم ہو رہا. ابھی تک آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی وہ واپس کیوں گیا. لیکن یا رسول اللہ، وہ تو اپنی جگہ. ایک دن اللہ نے مجھے بچا لیا، لیکن مجھے ڈر لگ گیا کہ میرا گھر چوروں نے دیکھ لیا. آج یہ گیا، کل دوسرا آئے گا، وہ ایسا نہ ہو کہ میں اکیلی عورت.
میری عزت بھی لوٹ لے اور میرا مال بھی. یا رسول اللہ آپ میرے پروٹیکشن کا انتظام کریں, آپ رسول بھی ہیں اور مدینے کو رول بھی کر رہے ہیں. پیغمبر اسلام نے اسے دیکھا اور کہا کہ بھائی تیرے پروٹیکشن کا ایک بہت ہی آسان سا, بہت ہی سمپل سا سلوشن. تیری ایج شادی کے قابل ہو گئی, پیرنٹس ہیں نہیں, شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ کہا یا رسول اللہ ابھی میں بالکل نہیں, ابھی یہاں پہ آئی ہوں, کوئی میرا جاننے والا نہیں, میں کیسے شادی کروں؟ پیغمبر نے کہا مجھے پرمیشن دیتی کہ میں تیرے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈوں. کہا کہ یا رسول اللہ آپ سے بہتر کون ہوگا؟ پیغمبر نے چاروں طرف دیکھا. اب اس وقت وہ سارے لوگ وہاں بیٹھے تھے جو آلریڈی شادی شدہ تھے, صرف یہ چور ایسا تھا جس کی اب تک شادی نہیں ہوئی, کیونکہ ویسے پروفیشن بھی ایسا کہ بات گھر والوں سے بھی چھپانا ہوتی ہے, اس نے اب تک شادی نہیں کی. لیکن رہنے والا عرب کا تھا, خوبصورت بھی تھا, ٹھیک ٹھاک بھی تھا. چور لوگوں کی باڈی بھی بڑی اچھی ہوتی ہے, سلمنگ سینٹر وینٹر سارے ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں. پیغمبر نے چاروں طرف مجمع کو دیکھا. یہ جملہ سن کر, اچھا اب ہسٹری میں نہیں لکھا, لیکن میرا اندازہ کہ ہر آدمی گردن نکال کے رسول کو دیکھ رہا ہوگا. یا رسول اللہ آئی ایم آلسو ون آف دا کینڈیڈیٹ. مگر پیغمبر نے سب کو دیکھا شادی شدہ تھا. اس میں نگاہ پڑی, اس سے کہا کہ کیا تو شادی کرے گا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کہیں تو کیسے نہ کروں. لڑکی سے کہا تجھے قبول ہے؟ اس نے دیکھا, کہا یا رسول اللہ مجھے قبول ہے. وہ وہیں پہ پیغمبر نے نکاح کر دیا. کہا تم بھی بیٹھ جاؤ, تم بھی بیٹھ جاؤ. رسول نے صیغہ نکاح پڑھا اور اس کے بعد چور سے کہا تم بھی اکیلے, عورت سے کہا تم بھی اکیلی جاؤ, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو اور اپنے گھر میں اس کو لے جاؤ. اب یہ لڑکی اپنے شوہر کو لے کے اپنے گھر میں انٹر ہو. اچھا مدینہ کون سا بہت بڑا شہر تھا. جیسے ہی گھر میں انٹر ہوئے, چور کی نگاہ اس گھر میں پڑی, کمرے میں انٹر ہوا اور جیسے ہی کمرے کو دیکھا بے اختیار وہ سجدے میں گرا اور اللہ کا اتنا لمبا شکریہ ادا کرنے لگا کہ یہ لڑکی گھبرا گئی. کہا خیریت تو ہے, یہ کس چیز کا شکریہ؟ کہا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں, صرف 2 یا 3 گھنٹے پہلے میں اسی گھر میں آیا تھا, یہ ساری دولت لینا چاہتا تھا, تمہاری عزت کو لوٹنا چاہتا تھا, لیکن ایک بار میں نے قرآن کی آیت کو سن لیا, اللہ پہ بھروسہ کیا, اللہ کے وعدے پہ بھروسہ کیا, اور اس نتیجہ نکلا کہ 3 گھنٹے پہلے جو چیز مجھے حرام طریقے سے مل رہی تھی, گناہ کے طریقے سے مل رہی تھی, اللہ نے وہ سب مجھے دلوایا, مگر حلال اور جائز طریقے سے. وہاں کیا کہنا خدا کے وعدے کا. آج بھی اگر کوئی مومن اللہ رسول اور ایمان کے وعدے پہ بھروسہ کرے اور شریعت پہ عمل کرے, خالی آخرت ہی نہیں ملے گی, دنیا کی بھی ساری بلیسنگ اس کو ملے گی. درود بھیجے محمد و آل محمد.